السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم اس محفل میں پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ اس شعر کی بہت اچھی شرح کی ہے خواجہ حالف نے، تو خواجہ حالی کی ہوئی شرح ہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ ایک بات معمولی معلوم ہوتی ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل نیا خیال ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آدمی جو عین انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ یہ شاعرانہ خیال ہے، جس سے بہتر ایک شاعر کا استدلال یا گواہی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں دیکھیے، معلوم نہیں خواجہ مرحوم نے اس شعر کے استدلال پر کیوں زور دیا، کیونکہ استدلال ہر لحاظ سے ایک معقول چیز ہے۔ یعنی آدمی ہر نوع کے اعتبار سے یقیناً انسان ہے اور حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، لیکن انسان کی انسانیت کی جو حقیقی صفات ہیں وہ ہر آدمی کی نظر میں نہیں آتی، یعنی ہر آدمی کمال انسانیت کے درجے پر نہیں پہنچتا۔ تو یہ کہنا کہ ہر آدمی کو انسان ہونا میسر نہیں، کہ اس کے لیے کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان، ہم سب انسان ہیں، لیکن ہم کیا کیا کام ایسے نہیں کرتے جو ایک انسان کو ذرا بھی زیب نہیں دیتے۔ دنیا میں انسان بہت کم ڈھونڈے مگر ملے، یہ جنس تو بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقتاً ناپید ہی سمجھیں آپ اس کو۔ اب اس کا اگلا شعر ہے: گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ گریہ کا مطلب ہوتا ہے رونا، اور کاشانہ کہتے ہیں گھر کو، اور بیاباں کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، یعنی جو بالکل ہی ویران ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رونے دھونے کی کیفیت یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر برباد کرنے کے درپے ہے، اور در و دیوار سے صاف نمایاں ہوتا ہے کہ یہ سیلاب میں رونے پیٹنے کی یہ بہہ جائیں گی اور یہ ختم ہو جائیں گی، اور میرا گھر ایک ویرانے کی جگہ لے لے گا۔ اب یہ اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ اچھی شرح اس شعر کی اور کوئی ہو نہیں سکتی، نہ اس کے معلوم ہو سکتے ہیں۔ شعر دیکھیے کہ آپ جانا ادھر اور آپ ہی، معذرت چاہتا ہوں، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ وائے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو ہائے کے معنوں میں آپ سمجھ لیجئے، اور دیوانگی شوق یعنی عشق کا جو جنون ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے جو میرا جنون عشق ہے اس پر افسوس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں۔ یہ ہر وقت اور ہر سانس لینے میں مجھے مجبور کر کے میرے محبوب کی طرف لے جاتا ہے۔ میں جاتا ہوں اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اگر اس کو آپ مجازی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جنون عشق کے باعث عاشق کے دل میں ایک ہی جذبہ رہ جاتا ہے، اور یہ کہ ہر لحظہ ہر وقت محبوب کے گھر کا رخ کرے، اور اس سے نہ ملنے کے باعث حیرانی کا تسلہ مشق بنا رہے۔ اور حقیقت کے نگاہ سے اگر دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر لحظہ اس ذات کا رخ کرتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن میرے اندر جو خامیاں ہیں اور جو خرابیاں ہیں ان کی وجہ سے میں وہاں تک نہیں پہنچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں۔ حیران ہونے سے مراد یہاں پر پریشان ہونا آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا چوتھا شعر ہے اس غزل کا کہ جلوہ از بس کے تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مشگاں ہونا۔ آئینہ سے مراد یہاں پر ان کی یہ والا آئینہ نہیں ہے جو عام ہوتا ہے، بلکہ فولاد کو بہت زیادہ چمکا کے اگلے وقتوں میں
اس کو جب اس میں بہت چمک ہو جاتی تھی تو اس کو آئینے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، تو مرزا کی مراد اسی آئینے سے ہے۔ اور جوہر کہتے ہیں کہ آئینے کو سیکل کیا یعنی تیز کیا جاتا ہے تو اس میں خط سے پڑھتے جاتے ہیں، جنہیں جوہر آئینہ کہتے ہیں، یعنی ایک ایک خط بال سے مشابہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں مشگاں سے تشبیہ دی۔ مطلب ہے جب آئینے کو بہت زیادہ جب تیز کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، تو وہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے بال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب خواتین حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو یہ آئینے ہیں ہی نہیں، تو ہم اب آپ کو ان کی کیا مثال دیں، کیونکہ یہ آئینے تو سچ بات تو ہے کہ ہم نے بھی نہیں دیکھے، ہم نے بھی صرف ان کے بارے میں کتابوں میں ہی پڑھا ہے۔ بہرحال شعر کا مطلب ہے کہ محبوب کا جلوہ حسن مجھے حکم دے رہا ہے کہ مجھے دیکھو، کیونکہ میں اور صرف میں ہی دیکھنے کے لائق ہوں۔ تو یہ سن کر جو فولادی آئینہ تھا، اس کے جو جوہر ہیں، جو بال ہیں، ان میں بھی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ آئینے کی آنکھ پر مشگاں بن جانا چاہتے ہیں، یعنی مشگاں کہتے ہیں پلک کو، اور مشگاں پلکیں، تاکہ حسن کی دید سے لذت پا سکیں اور جو تقاضائے دید ہے اسے پورا کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ حسن کی طرف سے سوال نہیں، تقاضا ہے، اور مطلب یہ کہ واقعی اس کے سوا کوئی شے قابل دید نہیں، اسی لیے بے جان آئینے میں بھی وہ خصوصیتیں پیدا ہو گئیں جو کہ اعلیٰ دید بننے کے لیے ضروری ہیں، یعنی دیکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگلا شعر اس کا ہے: عشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ عشرت قتل کا مطلب یہ کہ قتل کرنے میں جو عیش ہیں، جو مزہ ہے، اور قتل گاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر قتل کیا جاتا ہے، اور اہل تمنا وہ لوگ جو اپنے محبوب کی آرزو رکھتے ہیں۔ اور عید آپ جانتے ہیں خوشی کا دن ہوتا ہے، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، اور اریاں کہتے ہیں برہنہ کو، جس کے اوپر کوئی لباس نہ ہو یا کوئی روک ٹوک یا ایسا نہ ہو۔ تو اہل تمنا یعنی اہل عشق، جنہیں اپنے محبوب پر قربان ہونے کی بہت آرزو ہوتی ہے۔ اور عید نظارہ یعنی نگاہوں کی عید یا انتہائی بہت ہی زیادہ خوشی۔ تو فرماتے ہیں کہ قتل گاہ میں پہنچ کر اہل عشق کو جو خوشی اور شادمانی ہو رہی ہے، اس کی کیفیت نہ پوچھیے، بس یہ سمجھ لیجیے کہ جب تلوار میان سے نکلتی ہے، یعنی اریاں ہوتی ہے، اور قتل کے لیے اسے بلند کیا جاتا ہے، تو نگاہ کے لیے وہی منظر پیدا ہو جاتا ہے جو عام لوگوں کے لیے عید کے دن ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ عشاق کے لیے، عاشقوں کے لیے محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے سے بڑھ کر خوشی کا اور کوئی موقع نہیں ہوتا۔ شعر ہے کہ لے گئے خاک ہیں ہم، داغ تمنائے نشاط تو ہو، اور آپ بس صد رنگ گلستاں ہونا۔ اس میں کہہ یہ رہے کہ ہم تو محبوب، ہم تو مراد حاصل کیے بغیر قبر میں جا کے سو گئے، اور وصل سے جو شادمانی یعنی ملاقات سے جو شادمانی ہو سکتی تھی، اس کی آرزو کا داغ سینے میں لے گئے، کیونکہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہو سکی محبوب سے۔ تو یہ ایک آرزو کا یا ایک حسرت کا داغ تھا جو ہمارے ساتھ ہماری قبر میں چلا گیا۔ اب تو جس طرح چاہے باغ ہو، خوش ہو، شاد رہے، خرم رہے، تو یہ ہمارے لیے تو اب اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ شعر دیکھیے کہ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمک داں ہونا۔ ریش کہتے ہیں زخم کو۔ تو کیا یہ رہے کہ دل کے ٹکڑے کی خوشی یہ ہے کہ اس پر آرزو کے زخم لگتے رہے، اور جگر پر زخم زیادہ سے زیادہ نمک چھڑک دیا جائے، یعنی زخم پہ، تو اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔ بہت اچھا اور گہرا شعر ہے، کیونکہ دیکھیے زخم ہر شخص کے لیے دکھ اور درد کی کیا باعث ہوتا ہے۔ اگر کسی کے کہیں پر کوئی زخم ہے اور اس زخم کے اوپر
نمک چھڑک دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جو عشق والے ہیں انہیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے، اور وہ ایسی ہی باتوں میں خوش رہتے ہیں کہ نہ صرف زخم لگائے جائے بلکہ ان پر زیادہ سے زیادہ نمک بھی چھڑکا جائے، یہاں تک کہ ایک ایک زخم کے لیے پورا نمکدان استعمال کیا جائے۔ کیا یعنی اچھا شعر ہے غالب کا۔ خیر، اب آئیے، ایک بہت مشہور ہے یہ شعر جو اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جفا کا مطلب ہوتا ہے ظلم، زود کا مطلب ہوتا ہے جلدی، اب پشیماں کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ تو وہ طنزاً اس وقت کہہ رہے ہیں کہ زود پشیمان کہ جی وہ بہت جلدی پشیمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ محبوب نے مجھے قتل کرنے کے بعد ظلم سے توبہ کر لی اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں ہائے اس جلدی پچھتانے والے کو کس موقع پر پچھتانے کی سوچی۔ شعر کے مطلب دو ہیں، ایک تو محبوب کے جلد پچھتانے پر اس لیے افسوس ہے کہ قتل کے بعد اس پچھتانے سے مقتول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، دوسرا یہ کہ مجھے تو قتل کر دیا اور میں نے ثابت قدمی سے وفا کا ثبوت بھی مہیا کر دیا، اب رقیبوں کی باری آئی تو محبوب نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی اور اس طرح ان کی آزمائش بھی نہیں ہو سکی اور وہ محبوب کے لطف و کرم سے بے تکلف فائدہ بھی اٹھاتے رہے۔ آخری شعر اس کا دیکھیے کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف کا مطلب ہوتا ہے افسوس۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، یعنی اس شعر میں مرزا غالب نے اپنے آپ ہی کو مخاطب کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ غالب اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے جس کی قسمت میں عاشق کا گریبان ہو، کیونکہ عاشق تو اپنے شوق میں یا اپنے جوش محبت میں اپنا گریبان پھاڑتا رہتا ہے اور اس کی دھجیاں اڑتی رہتی ہیں۔ تو بس یہ آپ اس کو یہی سمجھ لیجئے کہ اس شعر میں کوئی خاص لمبا اس کا مطلب نہیں ہے، بہت صاف اور سامنے کا سادہ سا مطلب ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کپڑا جو ہے اس کی قسمت کتنی خراب ہے جو کسی عاشق کے لباس کا حصہ بنے اور اس کے گریبان میں آئے، جسے کہ عاشق ہر وقت پھاڑتا رہتا ہے اور اس کی دھجیاں بکھیرتا رہتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور اس کے شعروں کے کچھ مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو اور آپ کو آئندہ آپ کبھی یہ غزل سنیں یا پڑھیں اور غزل آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔